وہ لیبیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں جنزور میں 1862 کو پیدا ہوا۔ بنیادی طور پر وہ ایک دیہاتی اسکول میں استاد اور قرآن پاک کا معلم تھا۔ حد درجہ سادہ اطوار لیکن مضبوط اعصاب رکھنے والے اسکول ٹیچر کی ابتدائی زندگی گھر، مسجد اور اسکول کے گرد گھومتی رہی۔ اس کا بے پایہ خلوص اور آہنی اعصاب اسے ایک افسانوی کردار والا باغی بنانے کے لیے کافی تھے۔ اس لیے اکتوبر 1911 کو اٹلی کے جہاز لیبیا کے ساحل پر لنگر انداز ہوئے تو اٹلی فوج کے جنرل فارافیلی نے لیبیائی شہریوں کو فوراً طرابلس شہر خالی کرنے کا حکم دیا۔ چونکہ شہریوں کو اپنی بے بسی اور غاصب فوج کی طاقت کا پورا اندازہ تھا، اس لیے حکم کی تعمیل ہوئی اور شہر خالی کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی طاقت کے نشے میں سرشار اٹلی کی فوج نے طرابلس پر حملہ کر دیا اور پورے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لیکن اس حملے نے اٹلی کے لیے ایک ایسے خوفناک باغی کو جنم دیا جو اگلے 20 سال تک اطالوی فوج کو صحراؤں میں دوڑاتا اور ان کی چیخیں نکالتا رہا۔ اس دلیر اور وطن پرست باغی کا نام عمر مختار تھا، لیکن دنیا اسے صحرائی شیر کے نام سے جانتی ہے۔ 1912 کے بعد عمر مختار غلام لیبیا کے عوام خصوصاً نوجوانوں کے لیے ایک مثالی کردار کی حیثیت اختیار کرتا گیا۔ اس کا فلسفہ اور پیغام بہت سادہ اور واضح تھا کہ ہم ایک خود مختار اور آزاد قوم ہے۔ اٹلی کو یہ حق کس نے دیا کہ ہم پر وہ حکمرانی کرتا اور غلام بناتا پھرے؟ اب وہ لیبیا کے پرجوش نوجوانوں کو اپنے فوجی دستے بناتا اور غاصب اطالوی فوج کے خلاف گوریلا جنگ کو وسعت دیتا رہا۔ چونکہ عمر مختار کا تعلق ایک صحرائی بستی سے تھا، اس لیے وہ صحرا کی جغرافیے اور مزاج سے بخوبی واقف تھا، جسے اس نے اپنے جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ وہ اپنے نوجوان پیروکاروں سمیت گھوڑوں پر سوار کندھوں سے بندوقیں لٹکائے اچانک کسی کاٹی یا کھجوروں کے جڑ سے نمودار ہوتا اور حملہ کر دیتا۔ یہ جنگ دن بدن خوفناک اور خون آلود ہوتی گئی۔ اطالوی فوج نے اس شہر کو قابو کرنے کے لیے صحرا میں سینکڑوں میل تک خاردار تار لگا دی، لیکن اس کے حملے کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئے۔ اب اطالوی فوج نے اس پر دباؤ بڑھانے کے لیے عورتوں اور بچوں کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ ایک اندازے کے مطابق 1,25,000 سے زائد بچے اور خواتین جیلوں میں تھی، جن میں سے 2/3 جیلوں کے اندر مار دیے گئے۔ لیکن اس بہادر وطن پرست کی استقامت اور حوصلہ اس سے بھی نہ ٹوٹا اور وہ پوری جواں مردی سے لڑتا رہا۔ عمر مختار کی جدوجہد کی ایک دن اطالوی فوج کے ایک بڑے کانوائے سے اس کا اپنے ساتھیوں سمیت سامنا ہوا اور دونوں اطراف سے بندوقیں آگ اگلنے لگی۔ اس دوران عمر مختار اچانک دشمنوں کے نرغے میں آیا۔ تب اس کی عمر 70 سال تھی، لیکن پھر بھی اسے قابو کرنا آسان نہ تھا۔ لیکن بہت ساری بدقسمتیاں ایک ساتھ آ گئی۔ اس کا گھوڑا پھسلا اور وہ زمین پر گر پڑا، جس کی وجہ سے اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ وہ پھر بھی اپنی گری ہوئی بندوق کی طرف رینگتا ہوا بڑھا، لیکن اطالوی فوجی تیزی کے ساتھ اس پر جھپٹ پڑے۔ اس کے ساتھیوں نے زبردست مزاحمت کی۔ صحرا کی ریت خون سے کیچڑ میں بدل گئی، لیکن بدقسمتی بہادری پر غالب آ چکی تھی۔ 3 دن بعد 70 سال کے ایک بوڑھے لیکن جوان مرد باغی عمر مختار کو زنجیروں میں جکڑا ہوا فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو باہر فوجی سپاہیوں کی لمبی لمبی قطاریں کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑی تھی، جبکہ عدالت کا احاطہ اطالوی فوجی افسروں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا وہ آدمی اکیلا کھڑا آہستہ آہستہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ آزادی کی تاریخ کا ایک درخشاں ستارہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد اطالوی جج نے بغیر دیر کیے اسے سرعام پھانسی کی سزا سنائی تو وہ اسی انہماک کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں پکڑے چھوٹے سائز کی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ تب جج نے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی اس طرح موت پر افسوس ہے۔ اس نے جج کے بعد فوجی افسروں پر نگاہ ڈالی اور بلند آواز سے کہا، افسوس کس بات کا؟ یہ تو میری زندگی کا ایک قابل فخر اور حسین اختتام ہے۔ ایک آواز ابھری، یا خدایا، یہ انسان ہے یا دیوتا؟ یہ آواز فوجی سربراہ کی تھی۔ لمحہ بھر کو سناٹا سا چھا گیا تو فوجی عدالت کے جج نے سکوت توڑتے ہوئے اسے ایک دلچسپ آفر کی کہ اگر آپ اپنے پیروکاروں کو لکھ کر دیں کہ اٹلی کے خلاف جنگ روک دے تو آپ کو معافی مل جائے گی۔ اس پیشکش پر پہلی بار اس کے چہرے پر غصے کی کیفیت دکھائی دی اور اس نے جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میری جو انگلی ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے لیے اٹھی ہو، اس انگلی سے کسی باطل کی تائید میں خط لکھنے پر موت کو 1000 بار ترجیح دوں گا۔
ایک معصوم بچے کے ساتھ آخری بار اس نے شرارت آمیز مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا اور تھوڑی دیر بعد اس کی لاش رسی کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ دوستو، یہ تھا لیبیا کا عمر بختار، جسے صحرائی شیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا